لاچار بنوں سود فراموش رہوں فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں نال بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں جرت آواز میری تاب سخن ہے مجھ کو جرت آواز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے شکوہ اللہ سے خاکم ودہن ہے بھائی جان، ایک شکوہ علامہ محمد اقبال نے کیا تھا اور آج دوسرا شکوہ علامہ مانی صاحب قبلہ فرمانے جا رہے ہیں۔ چلو ہم بھی تو سنیں تمہارا شکوہ قبلہ مانی صاحب۔ بھائی میرا شکوہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہے، ڈائریکٹ۔ ابھی 15 شعبان کو ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے تو دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس میں شکوے کی کیا بات ہے مانی؟ بھائی جان، میرا شکوہ یہ ہے کہ آج جن لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے بھلا ان کا کیا قصور ہے؟ یمن، فلسطین، کشمیر، دنیا میں ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی امام مہدی علیہ السلام کو آج بھیج دیں تو یہ لوگ ظلم سے بچ جائیں گے۔ مانی تمہارا سوال بہت اچھا سوال ہے، تمہارا شکوہ بہت ویلڈ شکوہ ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے آج بھی ظلم سے نجات کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ظلم سے نجات کا انتظام؟ وہ کیسے میرے بھائی؟ تم اور میں مانی، ہم سب یعنی منتظرین امام مہدی علیہ السلام، مانی ہمارا یہ کام ہے کہ ہم دنیا کو ظلم سے نجات دلائیں۔ اف، کیا بے وقوفوں والی بات ہے بھائی، چند ہزار سبسکرائبر کیا ہو گئے ہیں، تم تو ہواؤں میں اڑ رہے ہو۔ بھلا تم اور میں دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم دنیا کو ظلم سے نجات بھلا کیسے دلا سکتے ہیں؟ مانی ہمیں اصحاب کہف سے مدد لینی چاہیے، اصحاب کہف سے درس لینا چاہیے۔ اگر شہنشاہ معظم اجازت دیں تو شہر کے زعماء اور شریف زادے فیلاڈلفیا کے عوام کے نمائندوں کی حیثیت سے روم کی وسیع سرزمین کے عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ جناب فریسیو بروٹس، فیلاڈلفیا کے اعلیٰ پجاری۔ درود ہو شہنشاہ معظم جناب ایڈرین پر، میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور ساری دنیا کی عوام کے خدا۔ درود ہو جوپیٹر خدائے قادر والا پر، اور درود ہو تمام خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے۔ جناب مارکس جولیس، فیلاڈلفیا کی لجن اور خصوصی سپاہ کے سپہ سالار۔
درود ہو شہنشاہ معظم جناب ایڈرین پر، میرے خدا رومی عوام کے خدا اور دنیا کی عوام کے خدا۔ درود ہو قادر والا جوپیٹر پر، اور درود ہو تمام خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔ عالی جناب میکسیمیلین مشیر اعظم، کوئی خدا سوائے خالق زمین و آسمان کے اس عالم میں وجود نہیں رکھتا۔ اس نے کیا کہا؟ کوئی خدا سوائے خالق زمین و آسمان کے اس عالم میں وجود نہیں رکھتا۔ خدا ابراہیم، خدا نوح، خدا موسیٰ کلیم اللہ، خدا داؤد نبی، خدا سلیمان اور خدا عیسیٰ اور اس آخری نبی احمد کا خدا کہ جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے، وہ خدا کہ جس نے اپنے تمام پیغمبروں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ خدا جس نے تمام ستمگروں سے دوزخ کا وعدہ کیا ہے اور دوزخ سے مانی ہمیں اصحاب کہف سے مدد لینی چاہیے، اصحاب کہف سے درس لینا چاہیے۔ مانی اصحاب کہف نہ تو انبیاء میں سے تھے اور نہ ہی معصوم، وہ تمہاری اور میری طرح کے عام لوگ تھے۔ جب انہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھروسے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی اور ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ان کے کارنامے کو دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ مانی اب تم مجھے بتاؤ، ہم ظلم کے خاتمے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے بھائی، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ بس مانی، اگر ہم کچھ نہیں کرتے تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ کتنا صحیح کہہ رہے ہو بھائی۔ مانی آخری بات، ہم منتظرین امام مہدی علیہ السلام ہیں، ہم منتظرین امام زمانہ علیہ السلام ہیں، یعنی ہم ظہور امام علیہ السلام کا حصہ ہیں۔ مانی ہمیں آج سے ہر وہ کام کرنا ہے جس کی ہم ظہور کے بعد امید اور توقع رکھتے ہیں۔ اگر ہم ظہور کے بعد عدل کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں تو مانی ہمیں آج اپنی زندگیوں میں اپنے ارد گرد عدل قائم کرنا ہوگا۔ مانی اگر ہم ظلم کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم ظلم کی خاتمے کی امید رکھتے ہیں، تو ہمیں آج اپنی زندگیوں سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ہمیں ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی۔ مانی کیا ہم جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تمہاری اور میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہمارے منتظر ہیں کہ کب ہم ان کے ظہور کے قابل بنیں، کب ہم
ان کے ظہور کے لیے تیار اور آمادہ ہوں۔ آپ اور ہم منتظرین امام مہدی علیہ السلام۔ منتظر امام مہدی علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج سے ہر وہ کام کریں جس کی ہم ظہور کے بعد امید اور توقع رکھتے ہیں۔ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کو یہ دکھانا ہے، یہ بتانا ہے کہ ہم ان کے ظہور کے لیے بالکل تیار ہیں، ان کے ظہور کے لیے آمادہ ہیں، اور وہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں جب ہم ہر وہ کام کریں جو ظہور کے بعد انجام پائے گا۔ یعنی ہم آج ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، یعنی ہم آج عدل کا نظام قائم کریں۔ اگر ہم یہ سب کر لیتے ہیں تو جان لیجیے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہو جائے گا۔ آپ سب بھی یہی کریں اور ہمارے اس میسج کو سب سے شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔